قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ الزمر چل رہی تھی. 24ویں پارے کی ابتدا ہے جس میں ایک تقابل کا ذکر ہے. ایک وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور سچ کو جھٹلاتا ہے. اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. یہ کافر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو سچ لایا جیسا کہ نبی اور اس کی تصدیق کرنے والے جیسا کہ صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے لوگ. یہ دونوں متقین ہیں اور ان کی ہر چاہت اللہ پوری کریں گے اور ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے. ان کے اچھے عمل کا بہت اچھا بدلہ دیں گے. الیس اللہ بکاف عبدہ. وہ جھوٹے ظالم لوگ ان متقیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، ورنہ ہمارے خدا تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ غیروں سے ڈراتے ہیں. غیر کیا چیز ہوتی ہے؟ سب مخلوق ہیں اللہ کی. اللہ سب کا خالق ہے. تو اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا جانتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری تاریخ گواہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے، نقصان پہنچانے کے بڑے بڑے منصوبے تیار ہوئے، لیکن سب منصوبے ان کے ناکام ہوئے. جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اگر آپ ان سے پوچھیں زمین آسمان کو کس نے بنایا تو وہ فٹی کہہ دیں گے کہ اللہ نے بنایا. تو فرمایا دیکھو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی تکلیف کا ارادہ کریں تو کیا وہ ہٹا دیں گے؟ یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کریں تو کیا وہ روک لیں گے؟ نہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں، نہ کوئی بھلائی کو روک سکتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے، کس چیز کے یہ معبود ہیں تمہارے؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. آپ ان سے کہہ دیں اللہ مجھے کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تمام لوگ بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. آپ ان کو کہہ دیں پھر نہیں تم مانتے تو پھر تم اپنے کفر و شرک میں رہو، اور ہم اپنی توحید اور سنت کے مطابق شریعت پر عمل کرتے رہیں گے. نتیجہ پھر دونوں کا معلوم ہو جائے گا جب آئے گا. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، اور سچی بات ہے قرآن کی. جو اس کو مانتا ہے تو ہدایت پائے گا، جو نہیں مانتا وہ گمراہ رہے گا. آپ ان پر زیادہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کو ہم نے
ان کا کوئی کارساز اور وکیل داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، یہ بھی دلیل ہے عقلی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے روحوں کو قبض کرتے ہیں، نیند میں بھی قبض کرتے ہیں، موت میں بھی۔ نیند میں جو روح تمہاری قبض ہو جاتی ہے، موت کی طرح تم مرے ہوئے پڑے ہوتے ہو، وہ روح واپس آ جاتی ہے، تم جاگ جاتے ہو۔ اور جن کا موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے روح کو واپس نہیں کیا جاتا، یہ قیامت کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت یہ ان کی روحیں واپس ہوں گی۔ اب اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو سفارش کرنے والے بناتے ہیں، وہ تو کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہیں، وہ عقل تک نہیں رکھتے۔ سفارش تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے گا اجازت دے گا اور اس کی قبول کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اکیلے کیا جاتا ہے کہ کار ساز، عالم الغیب، حاضر ناظر، بچہ بچی دینے والا، عزت ذلت کا مالک صرف اللہ ہے، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بھدک جاتے ہیں۔ اور جب اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی نام لیا جائے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، فلاں بزرگ کر سکتا ہے، فلاں قبر والا، فلاں پتھر، تو وہ پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غلطی ہوئی نا، بڑی مزیدار گل ہو، یہ دیکھو وہ بھی کر دیں، حالانکہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، دعا کے انداز میں اللہ نے اپنی توحید کو پھر سمجھا دیا۔ آپ ان سے کہیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ آپ تو آسمان زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، غائب اور حاضر کو خوب جاننے والے ہیں، تو بندوں کے درمیان آپ فیصلہ کر دیں جو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ آخر میں ضرور کریں گے۔ جو ظالم لوگ ہیں یعنی کافر مشرک ہیں، مرنے کے بعد ان کے پاس اور زمین کی ساری چیزیں بھی آ جائیں، وہ فدیے کے طور پر دیں اور اپنی جان چھڑائیں تو نہیں چھڑا سکیں گے۔ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مجھ سے مانگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو نعمت دیتے ہیں، اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، تو وہ جو ہے کیا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کسی اور نے کر دیا، فتنے میں پڑ جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے برے اعمال کی تکلیف اور سزا تو ان کو ہوگی، اور ظالم لوگ جو ہیں ان کو ان کی برائیوں کا بدلہ ضرور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز نہیں کر سکیں گے کہ ہاں نکل جائیں اور اللہ ان کو سزا نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہی رزق کو شادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے۔ یہ ایک رزق کا کوٹا اللہ کے پاس ہے، یہ بھی دلیل عقلی ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، قرآن پاک میں سب سے بڑی امید دلانے والی گناہگاروں کو یہ آیت ہے۔ آپ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو کہ اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کر کے زیادتیاں کر لی ہیں، ان کو کہو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ جب گناہ تمہارے معاف ہو جائیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے احکام کو مانو۔ اللہ نے تمہاری طرف خوبصورت احکام بھیجے ہیں، ان کی اتباع کرو، مرنے سے پہلے، عذاب آنے سے بھی پہلے۔ کہیں یہ نہ ہو بعد میں جب تم پکڑے جاؤ تو پھر کوئی کہے کہ افسوس کہ میں نے اللہ کی جانب بڑی کوتاہی کی تھی، اور یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا میں متقین ہوتا، یا یہ کہے کہ میں عذاب کو دیکھ کر کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب نیکیاں کروں گا۔ ان سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، تو نے جھٹلا دیا تھا، تکبر کیا تھا، تو کو کافروں میں سے رہا، اب تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى وَجُوهِهِمْ، قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے،
جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ متقین کو اللہ تعالیٰ پوری کامیابی کے ساتھ نجات دیں گے، انہیں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر کارساز ہے، اسی کے پاس زمین آسمان کی چابیاں ہیں۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نادانو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو میں اللہ کے غیر کو خدا بنا لوں جیسا تم نے بنایا ہوا ہے؟ یہ تو جہالت کی باتیں ہیں، میری طرف تو یہ وحی کی گئی ہے اور پہلے پیغمبروں کی طرف بھی۔ اگر کسی نے بھی پیغمبروں میں سے بھی یہ اصل امت کو سمجھانا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو تیرے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، شکر گزار بن کے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مٹھی میں ہے زمین آسمان کی ساری چیزیں، جب سور میں پھونکا جائے گا سارے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو قیامت کے دن کے بعد محشر میں سارے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور پہلے سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اب اللہ تعالیٰ اپنے نور سے وہاں روشنی کر دیں گے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور کتاب یعنی اعمال سامنے آ جائیں گے، نبی اور شہداء سارے گواہیوں کے لیے وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر آدمی کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جو کافر مشرک لوگ ہیں ان کو جہنم میں دھکے دے کر بھیجا جائے گا، فرشتے مار مار کے ان کو لے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور جہنم کے دروازے انہیں کہیں گے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا تمہیں سمجھاتا؟ وہ کہیں گے آیا تھا تو پھر ہم نے مانا نہیں تھا۔ کہا جائے گا پھر نہیں مانا تھا تو جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ وہاں رہو، یہ متکبرین کی جگہ ہے، وہاں تم نے تکبر کیا تھا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کو جلوس کی شکل میں عزت کے ساتھ فرشتے جنت کی طرف لائیں گے، آگے جنت کے داروغے بھی دربان بھی ان کے لیے دروازے کھول کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور سلام پیش کریں گے اور کہیں گے طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، خوش ہو جاؤ اور جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا سچا کر دکھایا، ہمیں جنت کا مالک بنا دیا، ہم جب چاہیں جہاں چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، وہ بھی ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، عرش کے ارد گرد اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو کہا جائے گا قیلا الحمدللہ رب العالمین، اس فیصلے پر بھی شکر ادا کریں گے، اللہ نے ہمارا فیصلہ کر دیا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس صورت کا نام ہی سورۃ المومن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نامہ قرآن پاک کی شکل میں آیا ہے، اور بھیجنے والا حکم نامہ حکمران اللہ ہے، جو عزت والا ہے، علم والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، جس کو سزا دینی ہے تو سخت سزا دیتا ہے، اور جس کو نعمتیں دینی ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اس کی طرف آنا ہے۔ آگے اس حکم نامے کے بارے میں کئی جماعتیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو مجادلہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں۔ اے میرے محبوب اور آپ کے پر ایمان لانے والے لوگوں، یہ جو حکم نامہ خدا بندی کو نہیں مانتے، ان کے پاس مال دولت ہے تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو بس ایسے جس طرح غلاموں کے ہاتھ میں مالک کا مال ہوتا ہے، یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بہت سی قومیں آپ پہلے گزر نہیں چکی، قوم نوح اور اس کے بعد بہت سی قومیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قید کرنے اور ان کی توہین کرنے کا اور ان کے ساتھ جھگڑے کرنے کا پورا کام کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، خود عذاب میں
پکڑے گئے۔ اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جو کافر ہیں ثابت ہے کہ وہ جہنمی جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حکمران نامے کو مانتے ہیں، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، وہ فرشتے جو خاص حاملان عرش ہیں اور تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، اللہ تیری رحمت وسیع ہے، آپ ان لوگوں کو بخش دیں جنہوں نے توبہ کی اور آپ کے راستے کی اتباع کی، ان کو عذاب سے بچا لیں، اے اللہ ان کو ایسی جنت میں داخل کر دیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اے اللہ ان کے ساتھ ان کا وعدہ پورا کر دیں اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادوں اور ان کی بیوی اور خاوندوں اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ ملا دے، کیونکہ جماعت رشتہ دار قریبی جو ہیں اکٹھے رہیں تو یہ بڑا مزہ ہوتا ہے۔ وقہم السیئات، یا اللہ ان کو برائیوں سے گناہوں سے بچا، جس کو تو بچا لے گا تیری رحمت سے وہ بچے گا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون مقت اللہ اکبر من مقتکم، کافر مشرک وہاں جب پکڑے جائیں گے تو ان کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا، کہیں گے کہ ہائے ہم نے کیوں ایمان نہیں لایا تھا دنیا میں، اب بڑی پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تمہیں اب اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے، جب تم ہمارے احکام اور ہمارے نبی کو جھٹلاتے تھے ہمیں بھی ایسا غصہ آتا تھا، پھر بھی ہم تمہیں مہلت دیتے تھے، اس کے بعد ایک وقت کے بعد تم پکڑے گئے۔ وہ کہیں گے یا اللہ پہلے تو 2 موتیں 2 زندگیاں دے چکا ہے، اب بھی ایک زندگی ہمیں پھر دوبارہ دے دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر نیکیاں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، تمہاری تو حالت یہ تھی جب اللہ کو اکیلا پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، جب اس کے ساتھ کسی کو ملا کے کہا جاتا کہ یہ بھی ایسا ہی ہے تو تم بڑے خوش ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں، تم اللہ ہی کو اخلاص کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ بڑے درجات دینے والا ہے، عرش والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اٹھ کے جب ان کے سامنے اللہ کے سامنے آ جاؤ گے قیامت کے دن قبروں سے تو وہ سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے، تو فرشتوں کو حکم ہوگا تم اعلان کرو لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے کہے گا للہ الواحد القہار، یہ اللہ ہی کی حکومت ہے جو اکیلا ہے اور غالب ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آج ہر آدمی کو اپنی کمائی کا بدلہ ملے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ اس دن کے آنے سے پہلے ان کو ڈرا دیں جس دن لوگوں کے دل گلے کو آ رہے ہوں گے اور غصے میں ہوں گے اور ان کا کوئی دوست اور کوئی سفارش کار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتے ہیں جو آدمی کی آنکھیں خیانت کرتی ہیں، کسی فرشتے کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ خیانت کر رہا ہے، کسی لڑکی کی طرف آنکھیں چرا کے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا بے شک وہ نہ دیکھے، کسی بندے کو پتہ نہ چلے، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ کس طرح آنکھیں چرا کر دیکھ رہا ہے، اور جو سینے کے اندر ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورا صحیح فیصلہ سب کا کریں گے۔ دنیا میں جا کر کے دیکھتے نہیں ہو چل پھر کے کیا نتیجہ ہوا ان لوگوں کا جو تم سے قوت میں طاقت میں زیادہ تھے، مال و دولت میں بھی زیادہ تھے، وہ گناہوں میں پکڑے گئے اور دنیا ہی کے اندر برباد ہو گئے۔ ان میں سے دیکھو موسیٰ علیہ السلام آئے دلائل لے کر فرعون، حامان، قارون کی طرح، انہوں نے جھٹلایا تو یہاں تک اتنے دلیر ہو گئے، انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ان کے بچوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں سے خدمت لے لو۔ ایک تو قتل کرواتے تھے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو، وہ اور ہے، اور یہ ایمان لانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کیے پھر عام مومنوں کے لوگوں بچوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ قال فرعون ذرونی، غصے میں آ کر فرعون کہتا ہے چھوڑو مجھے، میں تو موسیٰ کو اب قتل کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے رب کو بلا لے کیسے بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بچا کے دیکھا، اتنے غصے میں تھا کہ یہ چھوڑے گا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر
لا یؤمن بیوم الحساب، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو میرا اور سب کا رب ہے، اس متکبر سے جو ایمانی قیامت پر نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا۔ اسی فرعون کی قوم میں سے ایک ان کی معاونت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتے ہیں رب میرا اللہ ہے، اور دلائل اس کے پاس ہیں، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا نقصان اس کو ہوگا، اگر سچ بولتا ہے اور تم نہ مانو گے تو پھر تمہیں سزا ہوگی۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین، او قوم کے لوگوں آج تمہارے پاس حکومت ہے، تم غالب ہو، جب اللہ کے ہاں جانا ہوگا تو پھر میری مدد کون کرے گا اگر میں نبوت کا نبی کا ساتھ چھوڑ دوں۔ فرعون کہنے لگا میں اپنی قوم کو تاکہ کوئی بدک نہ جائے، اس رجل مومن کی بات میں بھی نہ آ جائے، میں تو تمہارے لیے وہی بات کرتا ہوں جو تمہارے لیے فائدے کی دیکھتا ہوں۔ اس رجل مومن نے کہا مجھے ڈر ہے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پہلی نافرمان قوم نوح، عاد، قوم سمود وغیرہ کے ساتھ ہوا ہے، مجھے ڈر ہے ایک دن پکارنے کا ہوگا یعنی قیامت کا، اس وقت تمہارا کیا بنے گا۔ یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے آئے تھے، تم شک میں رہے، وہ وفات پا گئے، تم نے کہا بس نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، اور کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور یہ غصے کی بات ہے اللہ اور اللہ کے مومن بندوں کے واسطے جو تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر متکبر جبار کے دل کو مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر جب مہر لگ جائے تو اس کے ایمان لانے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ فرعون نے کہا حامان جلدی سے ایک مکان تیار کرو، میں اس پر چڑھ کر اوپر آسمان پر جا کر آسمان کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں۔ پاگل تو کم کتنا کوٹھا بنا کر آسمان تک پہنچے گا، تو کب پہنچے گا؟ یہ ایسی بیوقوفانہ باتیں کرتے ہو۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعوا اهدکم سبیل الرشاد، ادھر رجل مومن اپنی برابر باتیں کرتا ہوا آ رہا ہے، میری اتباع کرو لوگو، میں تمہیں راست کی طرف لے جاتا ہوں، نبی کی بات مان لو، یہ ہے راہ راست۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ تو صرف دنیا نفع اٹھانے کا، تھوڑا سا رہنے کا کی جگہ ہے، اور جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ جنت میں پائے گا۔ میری قوم کے لوگوں میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم آگ کی طرف بلاتے ہو، کوئی عقل کی بات کرو، کس کی طرف آنا چاہیے؟ تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، عزیز غفار کی طرف بلاتا ہوں۔ یقیناً جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ان کی طرف بلانا بنتا ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہاں اللہ کے حضور پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ فَسَتَذْكُرُونَ، اس وقت تم یاد کرو گے جو میں تمہیں اب کہہ رہا ہوں۔ اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑتا ہوں۔ فرعون نے حکم دے دیا تھا نا اس کو بھی قتل کر دو، حضرت یہ رجل مومن ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس پر فرعون نے بڑے اپنے بندے مروا دیے، کیونکہ کسی کے قابو میں نہیں آیا تو وہ بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور یہ خود عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مزے کی زندگی گزار رہے تھے قیامت کے دن یہ آگ میں ہوں گے، بلکہ ابھی آگ میں ہیں، اور جب سے وہ مرے ہیں تو آگ میں ہی ہیں، اور خاص کر صبح و شام تو اس آگ کو تیز کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، جہنم کے اندر جب ایک دوسرے پر باتیں کریں گے، ایک دوسرے کے مخالف کمزور کہیں گے جو پیچھے ان کی اتباع کرنے والے ہیں، یار ہمیں کچھ تو فائدہ دے دو، تمہیں دنیا میں تمہاری اتباع کرتے رہے، وہ کہیں گے یار ہم آپ جہنم میں بیٹھے ہیں تو تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں، چلو یار مل کے جہنم کے داروغے سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایک دن کا عذاب تو کم از کم تخفیف کر دیں۔ وہ کہے گا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا آئے تھے، پھر آئے تھے تو پھر خود ہی پکارو، لیکن تمہاری یہاں دعا نہیں سنی جائے گی۔
اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ہم زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا جو ہدایت اور نصیحت والی ہے۔ آپ صبر کریں میرے محبوب، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ذنب کو معاف کریں گے اور آپ تسبیح بیان کرتے رہیں صبح و شام۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے سینوں میں تکبر ہے، وہ اپنے مقصد کو پہنچیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، یہ بڑی مخلوق ہے۔ انسان کے پیدا کرنے سے بھی انسان کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے جو اتنا بڑا آسمان زمین پیدا کر سکتا ہے۔ نابینا اور بینا دونوں برابر نہیں، ایمان والے اور برے دونوں برابر نہیں ہے۔ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جو مجھ سے نہیں مانگے گا اس کو جہنم میں ذلیل کر کے ڈال دوں گا۔ کون ہے اللہ؟ وہ ہے جس نے رات کو بنایا تھا کہ سکون کرو، دن کو بنایا تھا کہ تم کمائی کرو۔ اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ ہی تمہارا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، تمہاری خوبصورت شکلیں بنائیں، وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، انہی کمال بات والا تو اللہ ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، اللہ ہی برکت والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ حی ہے، اس کے سوا کوئی زندہ نہیں، وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو پکار اور خلاص کے ساتھ انی نہیت، آپ خود کہہ دیجئے کہ میں غیر اللہ کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہوں، میرے پاس اس پر دلائل ہیں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جھک جاؤں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر بچہ بنایا، پھر جوان بنایا، پھر بوڑھا بنایا۔ اور کوئی بوڑھا ہونے سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کیا سمجھتے نہیں ہے جس نے تمہیں یہ دور دیے ہیں وہی مالک ہے، وہی معبود برحق ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ ہی وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ جو جھگڑا کرتے ہیں لوگ، وہ قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا، ان کے گلے کے اندر توق ہوں گے اور زنجیریں ان کے پاؤں میں ہاتھوں میں لگی ہوئیں گی، اور گرم پانی میں ان کو گھسیٹا جائے گا اور عام آگ میں انہیں جھونکا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے؟ وہ کہیں گے جی گم گئے، وہ ہیں ہی نہیں، غائب ہو گئے۔ پھر پینترا بدل کر کہیں گے ہم نے کسی کو اور کو پکارا نہیں تھا۔ تو جتنے جھوٹ بول لیں گے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ حکم ہوگا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ اس میں رہو۔ بڑی تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بری جگہ ہے۔ اے میرے محبوب، اس وقت دنیا کے اندر آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ جن کو سزا دینے کا کہا ہے، یا تو ہم آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا بھی دیں گے، یا ہم آپ کی زندگی میں نہیں آپ کو بلا کر بعد میں ان کو سزا دیں گے، یہ ہماری مرضی پر ہے۔ ہم نے رسول بھیجے، ان میں سے بعض کو وہ آپ جانتے ہیں اور بعض کو آپ بھی نہیں جانتے۔ اللہ جعل لکم الانعام، اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں، ان میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، بعض کا گوشت کھاتے ہو، اور بھی بہت سے نفع تمہیں اس سے حاصل ہوتے ہیں، اور تم ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے، دریائی سفر کشتیوں کے ذریعے تم کرتے ہو۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان، کیا دنیا میں چل پھر کے دیکھتے نہیں کہ کیا نتیجہ ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے زیادہ مالدار بھی تھے اور قوت میں بھی زیادہ تھے، مال و دولت میں بھی زیادہ تھے، آباد کرنے میں بھی زیادہ تھے، لیکن وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ جب ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل دے کر، یہ اپنے سائنسی علم، انگریزی علم، فلانے علم پر خوش ہو گئے، یہ تو پتہ نہیں، یہ ہمارا پرانا علم ہے اور یہ ہمارے پاس تو بڑے نئے نئے علوم ہیں، ہم ان کی اتباع کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس علم کی وجہ سے آپ نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں وہی عذاب
جس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گا۔ فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو اس کو کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، غلطی ہو گئی یا اللہ ایمان ہے۔ فرمائے وقت چلا گیا، اب توبہ کا دروازہ تمہیں بند ہو گیا، اب تم ایمان لاؤ بھی دنیا میں بھی تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور کافر لوگ ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، پھر رحمان الرحیم کی طرف سے حکم نامہ آیا ہے جس کے احکام تفصیل سے ہیں، زبان اس کی عربی میں ہے اور وہ ڈراتا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ پیغمبر کا کام بھی یہی ہے، قرآن کے ساتھ ڈرائے بھی اور خوشخبریاں بھی دے۔ اور جو لوگ اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے دلوں میں پردے ہیں، ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے کانوں میں کوک اور بوجھ ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک حجاب ہے، لہٰذا ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ فرمایا پھر عمل کرو تم بھی اور ہم بھی عمل کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے میں انسان ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میری طرف اللہ کی وحی یہ آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم سب اللہ کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لو۔ جو نہیں مانگے گا مشرک، اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر دلائل عقلی دیکھتے نہیں ہو، اللہ نے زمین آسمان کو 2 دنوں بنایا، اس کا تم شریک کرتے ہو۔ اللہ نے پہاڑ رکھے، اللہ نے برکتیں رکھی اس کے اندر، تمہاری روزیاں بھی اس کے اندر اللہ نے رکھی، مستوی عرش بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر 7 آسمان بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی طرف وحی کی اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ماننے کے لیے لبیک کہا۔ ہم نے آسمان کو، جو آسمان دنیا ہے، اس کو مزین بھی کیا، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا جو مکان ہے وہ خوبصورت ہو۔ ہم نے ایک پورا حال بنا کر کے دیا ہے، اس کی چھت کو بھی جو ہے کمکموں سے، ستاروں سے سجا دیا ہے، اور وہ حفاظت کے لیے بھی ہیں، جن بھی وہاں نہیں جا سکتے۔ اگر وہ اعراض کریں نہیں مانتے تو ہم ڈراتے ہیں ان کو، جس طرح کہ قوم عاد، قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا آسمان سے، ایک آواز پڑی اور ایک زلزلہ سا آیا اور ایک سخت آواز آئی تو پھر اس میں وہ تباہ ہو گئے۔ وہ تو کہتے تھے ہم سے بڑا کون طاقتور ہے، عادی کہتے تھے، سمودی کہتے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، جس کی تفسیر پہلے کئی صورتوں میں گزر چکی ہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والوں کو ہم نے نجات دیا۔ ہر زمانے میں جب قوم ہلاک ہوتی مشرک، تو جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ میدان محشر جب لگے گا، دشمن اللہ کے جہنم کی طرف دھکیلے ہوئے آ جائیں گے، پھر ان کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور وہ ان پر ان کے کان، ان کے آنکھیں، ان کی کھالیں بھی گواہی دیں گی۔ یہ انہی کے مطالبے پہ، کیوں وہ کہیں گے ہم کسی کی گواہی نہیں مانتے، ہمارے اعمال، ہمارے اعضاء خود گواہ دیں گے تو ہم مانیں گے۔ جب وہ ان کے خود اعضاء گواہی دیں گے تو کہیں گے لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، کس نے جلنا ہے، سزا تو تمہیں ہی ہوگی۔ یا بے شک ہو، اللہ نے پہلی دفعہ گویائی نصیب فرمائی ہے تو ہم جھوٹ بولیں؟ تم تو اپنے ہاتھوں سے، اب ہمیں بھی سب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک، اعضاء سے چھپ تو نہیں سکتے، قیامت کے دن یہی تمہارے گواہی دیں گے، تو پھر کہاں تم بچ سکو گے۔ وقال الذین کافر اور مشرکوں نے یہاں تک انتہا کر دی کہ قرآن کو نہ سنو، جہاں قرآن کی مجلس لگے وہاں شور اور غوغا پا دو، یا ایسی آوازیں بلند کرو کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی نہ سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ ایسا کر لیں، ہم ان کافروں کو سخت سزا دیں گے اور ان کے برے اعمال کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا۔ یہ اللہ کے دشمن جو ہیں ان کو آگ ملے گی اور اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کو رب کہنے والے ہیں، وہ ان کو اور استقامت کے ساتھ رہے ہیں، ان کو مرتے وقت
جب مر رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ اور خوش ہو جاؤ جنت کے ساتھ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے دوست ہم دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی ہیں، تمہارے لیے تمہاری چاہت کی ہر چیز ملے گی، جو بولو گے وہ بھی ملے گا، جو سوچو گے وہ بھی ملے گا، جو تمہارے بول اور سوچ سے بھی زیادہ ہوگا وہ بھی ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہیں مہمانی ملے گی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی توحید کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور ڈنکے کی چوٹ کہے کہ میں مسلمان ہوں، چھپ چھپ کے نہیں۔ یہ سب سے اچھی بات ان کی ہے۔ اور جناب برائی اور بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا تم بھلائی کے ساتھ برائی کو دفع کرو تو پھر فائدہ تمہیں دنیا میں بھی یہ ہو جائے گا، تمہارا دشمن تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ اگر تم اس کی دشمنی کے ساتھ دشمنی میں ہی پلے رہے تو اسی طرح بڑھتے جاؤ گے، نقصان دونوں تھوکوں کا ہوتا رہے گا۔ تم ذرا نرمی اختیار کرو تو انشاءاللہ دوسرا تھوک، دوسرا جو فریق ہے وہ بھی نرم ہو جائے گا، پھر ممکن ہے کچھ دیر کے بعد تمہاری دوستی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات سمجھتے وہ ہیں جو صبر بھی کرنا جانتے ہیں، جو صبر نہیں کر سکتے وہ اس بات پر عمل بھی نہیں کرتے کہ کوئی شیطان بھی ان کو چونکے دیتا ہے، یار وہ چھوٹا ہو کر یہ کر رہا ہے، نقصان پہنچا ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، مقابلہ کر اس کا۔ اسی طرح وہ جو ہے صلح کرنے نہیں دیتا شیطان، لہذا شیطان کے چونکے سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ کی توحید کی آیت نشانیاں یہ ہیں، اس نے دن بنایا، سورج بنایا، چاند بنائے، اسی کو سجدہ کرو اللہ کو۔ چاند اور سورج بھی کوئی سجدہ کرنے کی قابل ہے، وہ تو خود غلام ہیں، اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، وہ تو رک بھی نہیں سکتے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ بھی تو ایک دلیل ہے کہ زمین دبی پڑی ہوتی ہے، وہاں سے گرد و غبار اٹھ رہے ہوتے ہیں، آپ کپڑے سمیٹ کے وہاں سے گزرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بارش برسا دیتے ہیں، اور اس حرکت ہو جاتی ہے زمین میں، وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر پودے اگاتے ہیں، وہ لہلہا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح تمہارے سامنے مردہ زمین زندہ ہو گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ لوگوں کو بھی قبروں سے اٹھا کر زندہ کر کے میدان محشر میں لائیں گے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں کے اندر کجی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم جب چاہیں ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں، پھر ان کو جہنم کے اندر دھکیل دیں گے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، آپ کو میرے محبوب کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی، اب آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کو بھی ان کے دشمنوں نے ایسی باتیں کی تھیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہم بخشش والے ہیں اور ہم سخت سزا دینے والے بھی ہیں، آپ کے دشمنوں کو سخت سزا ہوگی اور آپ کے ماننے والوں کی مغفرت ہوگی۔ ہم نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، اس کی آیتیں تفسیر کے ساتھ بیان کی ہیں، اور یہ اگر ہم کسی اور زبان میں اتارتے تو عربی لوگ کہتے ہیں ہم تو عربی فصیح لوگ ہیں، یہ عجمی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کیسے مانیں؟ تو والذین لا یؤمنون فی آذانہم، جو ایمان نہیں لاتے تو وہ تو کہتے ہیں ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں اور اندھاپا ہے، اور ان کو جب بلایا جائے تو ایسے معلوم ہو تو کہیں دور ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آخر یہ پکڑی تو جائیں گے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، اس کے اندر بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا اور ان کا فیصلہ بھی ہم نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا سے پار ہو گئے اور قوم فرعون جو ہے انہی کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ غرق ہو گئی اور جہنم میں داخل ہوگی۔ آخری آیت میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک کرے گا عمل اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو برائی کرے گا تو اس کا نقصان
اسی کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، یہ تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ ایسے خدا کو مانو، نیک عمل کر کے دنیا بھی بناؤ اور آخرت بھی بناؤ۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ تو رحمت فرما، نیک اور فرما بردار بنا۔ جو باتیں ہم نے پڑھی سنی ہیں، جو ہماری سمجھ میں آئی ہیں، یا اللہ ان پر عمل کرنے کی اور اس پر عقیدہ بنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیمار کو شفا نصیب فرما۔ مسلمان ہم روحانی جسمانی بیماریوں کی شفا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی شفا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔